ہانٹڈ ہاؤس۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں کی پرانی پگڈنڈی پر 4 دوست چل رہے تھے۔ ان کے نام تھے حمزہ، زارا، فیصل اور علی۔ یہ سب یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ چھٹیوں میں ایڈونچرز کا پروگرام بنا کر نکلے تھے۔ ان کا مقصد گاؤں کے قریب موجود پرانا ہانٹڈ ہاؤس دیکھنا تھا۔ وہاں مکان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں جنات بستے ہیں اور جو بھی اندر گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ حمزہ ان سب میں سے نڈر تھا۔ وہ بار بار ہنستے ہوئے کہتا، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ زارا کے دل میں ڈر بیٹھا تھا۔ وہ کئی بار واپس جانے کا مشورہ دے چکی تھی، لیکن فیصل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو مت، یہ صرف ایک ایڈونچر ہے۔ علی خاموش مگر سنجیدہ۔ جب وہ مکان کے دروازے پر پہنچے تو ہوا کے ایک جھونکے سے دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ سب چونک گئے۔ فیصل ہنسا، کتنی اچھی خوش آمدید ہے، زارا نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ یہ اتفاق نہیں، مگر حمزہ آگے بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ باقی 3 ابھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ماحول خوفناک ہونے لگا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن کے چہرے مسکرا رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں اجنبی انداز میں گور رہی تھیں۔ چھت سے زنگ آلود فانوس لٹک رہا تھا۔ کمرے کے کونے سے اچانک سرسراہٹ کی آواز آئی۔ فیصل نے ٹارچ جلائی مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ علی نے دھیرے سے کہا، یہ آواز انسان کی نہیں لگتی۔ زارا کے قدم کانپنے لگے، لیکن حمزہ بضد تھا کہ یہ سب وہم ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پرانی لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ زارا سب سے پیچھے تھی۔ اچانک اس نے چیخ ماری کیونکہ کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ سب پلٹے، وہاں کوئی نہ تھا۔ فیصل نے اسے سہارا دیا، ہم سب ساتھ ہیں، ہمت رکھو۔ اوپر پہنچ کر ایک لمبا کوریڈور تھا جس کے دونوں طرف پرانے کمرے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ علی نے اندر جھانکا تو وہاں پرانا آئینہ رکھا تھا۔ سب کے عکس اس میں نظر آ رہے تھے، لیکن ایک 5واں عکس بھی دکھائی دے رہا تھا، ایک لمبے قد کے سائے کا عکس۔ سب خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لمحے آئینے پر دراڑیں پڑ گئیں اور اندر سے بھیانک قہقہ گونجا۔ زارا رونے لگی، لیکن حمزہ نے کہا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگلے کمرے میں کتابوں کی ایک الماری رکھی تھی۔ علی نے ایک پرانی کتاب اٹھائی تو اس کے اوراق خون جیسے دھبوں سے بھرے تھے۔ اچانک کتاب سے ہوا کا تیز جھونکا نکلا، الماری کے پیچھے ایک خفیہ راستہ کھل گیا۔ فیصل نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ اندر گئے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے ایک تہہ خانہ دیکھا جس میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری تھیں۔ زارا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے ایک آواز گونجی، یہ میرا گھر ہے، اور دیوار سے ایک بھیانک جن نمودار ہوا۔ اس کا قد اونچا، آنکھیں انگاروں کی طرح اور چہرہ مسودہ تھا۔ وہ دہاڑا، جو بھی یہاں آتا ہے زندہ نہیں جاتا۔ حمزہ نے ہمت کی اور کہا، ہم نہیں ڈرتے۔ جن نے غصے سے ہاتھ اٹھایا تو دیواروں سے خون بہنے لگا، فرش لرزنے لگا، سب زمین پر گر گئے۔ علی نے چیختے ہوئے کہا، یہ ہمیں ختم کر دے گا، لیکن فیصل نے کہا، ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ زارا نے دعا پڑھنی شروع کی تو جن تڑپنے لگا۔ اس نے غصے میں خفیہ راستہ بند کر دیا۔ چاروں پھنس گئے، لیکن انہوں نے دیوار پر ہاتھ مارا تو معلوم ہوا کہ وہ کھوکھلی ہے۔ سب نے زور لگا کر اسے توڑا اور ایک سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں ہڈیوں کا ڈھیر اور ڈرونی کھوپڑیاں رکھی تھیں۔ اچانک ایک ہاتھ زمین سے نکلا اور فیصل کے پاؤں کو جکڑا۔ فیصل زور سے چیخا مگر باقیوں نے اسے کھینچ کر بچا لیا۔ وہ بھاگتے ہوئے سرنگ کے آخر تک پہنچے جہاں ایک دروازہ تھا جس پر خون سے لکھا تھا، واپس جاؤ، لیکن حمزہ نے کہا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ دروازہ کھول کر ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں بیچ میں آگ جل رہی تھی اور اس کے گرد سائے ناچ رہے تھے۔ وہی جن پھر نمودار ہوا اور بولا، یہ میرا دربار ہے۔
سائے چاروں کو گھیرنے لگے۔ زارا نے بے ہوش ہونے والی تھی، علی نے اسے سنبھالا۔ فیصل نے کہا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسی وقت حمزہ نے جیب سے ایک تعویذ نکالا جو اسے دادی نے دیا تھا۔ اس نے بلند آواز میں دعا پڑھی تو روشنی پھیلنے لگی، سائے پیچھے ہٹنے لگے اور جن غضبناک چیخنے لگا، حال گزرنے لگا، چھت گرنے لگی۔ سب دوڑتے ہوئے ایک زینے پر چڑھ گئے۔ اوپر کے کمرے میں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ علی نے ڈائری کھولی تو اس میں لکھا تھا، یہ مکان صدیوں پہلے ایک بزرگ کا تھا۔ انہوں نے یہاں ایک جن کو قید کیا تھا مگر معاہدہ ٹوٹ گیا، اب بھی یہ آزاد ہے۔ لیکن فیصل نے کہا ہمیں اس معاہدے کو دوبارہ قائم کرنا ہوگا۔ اچانک پھر جن سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ دھاڑا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن حمزہ نے پکار کر کہا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ سب نے مل کر دعا پڑھنی شروع کی۔ کمرے میں نور پھیل گیا۔ جن پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی آواز گونجی، نہیں۔ روشنی تیز سے تیز ہوتی گئی اور آخرکار وہ جن چیختا ہوا راکھ میں بدل گیا۔ سارے غائب ہو گئے۔ مکان لرزنا بند ہو گیا اور خاموشی چھا گئی۔ چاروں دوست تھکے ہوئے مگر زندہ بچ گئے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فیصل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علی نے آسمان کی طرف شکر ادا کیا اور حمزہ نے گہری سانس لے کر کہا، ہم نے آج نہ صرف اس جن کو شکست دی بلکہ ایک خوفناک راز بھی بے نقاب کر دیا۔ اس کے بعد وہ مکان سے باہر نکل آئے۔ رات کی ہوا میں اب سکون تھا مگر جاتے ہوئے سب کے دلوں میں ایک ہی سوال باقی رہ گیا کہ شاید وہ اب بھی زندہ ہو۔